السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کو پتہ ہے ماہر شرمگاہ، محقق اعلیٰ، لذت شہوات، فرقہ کرتی اٹھائی، نوجوڑ قافلہ، عاشق قادیانیت، بدنام زمانہ رضا خانیت کی حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مزے سے ملاحظہ فرمائیں، آج کل یہ فرقے والے قادیانیت کو کیوں پسند کر رہے ہیں، قادیانیت سے محبت کیوں ہے، ان سے عشق کیوں ہے، اور قادیانیت میں کس لیے کہہ رہا ہوں۔ نوجوڑ فرقے کا خبتی، بواسر ابن بواسر، مقد خاص کے پھٹن کی بیمار کانڑی رفعت بھڑکاتی نے جو ایک فتویٰ دیا تھا گزشتہ کچھ دن پہلے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول اور حمیتی دین ہے، تو سامعین اس اصول سے دیکھیں، جس کے دھرم میں، جس کے فرقے میں حب رسول اور حمیت دین، ماں بہن کی گالیاں دینا ہو، ان کو کن سے محبت ہے۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام قادیانی دھرم کا علمی محاسبہ، نعیم اللہ خان قادری، جلد اول، صفحہ نمبر 111 پہ کیا لکھتے ہیں، دیکھیں۔ قادیانی دھرم، قادیانی دھرم کیا ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کو کوٹھے دار گالیوں سے نوازنا اور برا کہنا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے۔ گالیوں سے نوازنا اور برا کہنا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے۔ تو سامعین، قادیانیوں کا طریقہ ہے، ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے مسلمانوں کو گالی دینا، جس سے مسلمانوں کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ گالی دینا ان کی عادت ہے اور برداشت کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ جس طرح سامعین آپ نے سنا ہوگا، ماں بہن کی گالیاں دیا کس نے؟ صوفی کریم چرگٹ نے، اور ہم مسلمانوں نے صبر کیا۔ صبر کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، گالیاں دینا قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ تو ان کے فرقے والے جو ہے اس کانڑی خبتی کے فتوے سے سب گالی دینے پر آ گئے، گویا گالی دینا کس کا طریقہ ہے؟ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ اس اصول سے یہ بات واضح ہو چکا، ان کو قادیانیوں سے محبت ہے اور قادیانیت سے محبت ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، اور ان کے دلوں کے اندر حب رسول نہیں ہے۔ یہ حمیت دین کے نام پر، حب رسول کے نام پر اس طرح قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں اور گالیوں کو پھیلا رہے ہیں، ماں بہن گالیوں کو، جو سامعین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دھوکے سے نکلیں، ان کی صحبت سے بچیں، ان کی گفتگو سننے سے بچیں، اور اس کے دلائل اور اس کا اعتراض بالکل باطل اعتراض ہے، اور عبارت میں جو دلیل پیش کرتا ہے، عبارت میں کچھ بات اور ہوتی ہے۔ یہ خبیث مردود جو ہے اپنے طرف سے معنی توڑ مروڑ کر کچھ اور پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی جو ہے پول پٹی کھولوں گا اور اس خبتی کو اسی طرح ننگا کروں گا انشاءاللہ، جس طرح اس کا اعلی محقق بریلی شریف کے اندر طوائف کے سامنے ننگا ہوا تھا۔ سامعین آگے گفتگو آپ سنیں۔ معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری خبطیوں کا کارخانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا۔ کون؟ میں شریف احمد قادری مسجد۔ کہاں سے؟ اور خیریت ہے؟ الحمد للہ۔ شریف احمد جی جی جی۔ کس مسلک سے ہیں؟ مسلک احناف سے ہے۔ مطلب دیوبندی ہے، بریلوی ہیں؟ مسلک یہ دیوبندی بریلوی کچھ نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کی۔ مطلب دیوبند بریلوی نہیں ہیں آپ، دیوبندی ہیں؟ نہیں، اہل سنت والجماعت جو ہے ہاں، اس میں سبھی آ گئے، اس میں دیوبند کے لوگ بھی آ گئے، بریلی کے لوگ بھی آ گئے، ماشاء اللہ۔ اور جو عقائد جو احناف سب اس میں ہے۔ مطلب اہل سنت جماعت کے اندر، جی اہل سنت جماعت کے اندر بریلوی ہیں؟ نظریاتی جو اختلاف ہے وہ اختلافات ہیں، باقی سب احناف ہیں حضرت۔ تو آپ دیوبندی کو اہل سنت مانتے ہیں؟ بالکل، اہل سنت والجماعت، اہل بریلوی کو بھی اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، دیوبندی کو بھی، کیونکہ وہ بھی احناف کو ماننے والے ہیں، وہ بھی احناف کو ماننے والے ہیں۔ آپ دھوکے میں ہیں؟ نظریاتی اختلاف ہے۔ آپ کا نام شریف احمد؟ جی جی، شریف احمد۔ تو آپ دھوکے میں نہیں ہیں؟ آپ دھوکے کے اندر نہیں ہیں؟ دھوکہ؟ ہاں، دھوکے میں ہیں آپ۔
مطلب دھوکہ واضح کیجیے حضرت، کون سا میری دھوکہ؟ بات سنیں، جس مسلک میں آپ کا یہ واٹس اپ نمبر نہیں ہے اس میں؟ میرا یہ چھوٹا موبائل ہے، میرا واٹس نمبر ہے لیکن اس وقت وہ بند ہے، بڑا موبائل بند ہے۔ اچھا بتائیں، جس کے مسلک میں قبر پر پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا ہو وہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں؟ پیشاب کرنا؟ ہاں، قبر پر پیشاب کرنا سنت بتایا، سنت، وہ اہل سنت قبر میں پر سے۔ پیشاب کرنا نہیں بلکہ قبر پر تو پیر رکھنا بھی حدیث سے ممانعت ہے۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے، پیشاب کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بالکل صحیح کہا۔ اب جو قبر احترام پر انسانیت واجب ہے۔ جی بالکل شریف بن صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قبر کا احترام اسلام نے سکھایا ہے، جی جی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے نا؟ بالکل اب بتاؤ، بالکل۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب جو یہ کہے کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، یہ سنت مجھ سے ادا نہیں ہوئی، یہ میرے مرنے کے بعد قبر پر پیشاب کرا لینا، بتاؤ یہ سنت جماعت کی اہل سنت جماعت میں سے ہے؟ یہ نہیں، جو اس طرح کا عقیدہ اگر رکھتا ہے یا کوئی اس طرح کا کسی کا ہے وہ تو بالکل رد کیا جائے گا، کیونکہ سنت تو وہ ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو۔ جی محترم سمیر، علیہ واصحابی، جی جی بالکل بالکل، وہی تو ہے نا۔ اب دیکھیں ابھی یہ تو بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب وہی میں پوچھ رہا ہوں حضرت، سنت کا لفظ کہنا بھی گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ جو لکھا ہے نا، کتاب کا نام ہے میرات المناجح، اردو ترجمہ و شرح مشکات المصابیح، مصنف جلد اول حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نجمی بدایونی، کتب خانہ گجرات، نجمی کتب گجرات، انہوں نے جی یہ تو بڑے عالم ہیں۔ ہاں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 315 پہ لکھا ہے کہ سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد اور سرہندی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا، نواسی سے پیشاب کرانے کی سنت ادا نہ ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ سبحان اللہ، فتوی عشق کچھ اور ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کیونکہ شیر خوار بچی کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ غلط ہے۔ ہاں، ابھی میں اکثروں سے سوال کرتا ہوں، نہ کوئی اس کا جواب دیتے ہیں نہ غلط بولتے، سر آپ نے غلط بول دیا۔ اب جس کے دھرم میں اس طرح کے مسئلے ہو، اس کو ناپاک چیز کو سنت قرار دیا جائے، وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں بتائیں نا؟ دیکھیے ائمہ اربعہ، جی ہم سب ان کو اہل حق مانتے ہیں، بالکل بالکل، ان کی باتوں میں ہم نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہماری اگر کوئی بات ہو تو اس کو دیوار پر پھینک کر مار دو۔ تو ایسی اگر کوئی کتاب اپنی اس طرح کوئی لکھ دے جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور وہ تو انسانیت بھی اور ان باتوں سے گھن کرتی ہے، اور اس کو حدیث کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس بات کو حدیث کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ابھی سماع سے ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنے ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جی 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 بالکل، یہ تو حدیث کی طرف منسوب کرنا ہی ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ یہ کم سے کم نہیں، اگر ان کے یہاں ایسی بات کچھ ان کو ملی ہے تو کم سے کم جواب دے کر سامنے والوں کو مطمئن کرنا چاہیے، نہ کہ ماں بہن کی گالیاں دینا اور شور مچانا۔ بھائی ہو سکتا ہے میرے اندر غلط فہمی ہو، تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری میری غلط فہمی دور کریں آپ۔ گالی دینا تو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ نہیں، کسی عبارت میں پیش کر رہا ہوں، میں غلط سمجھاؤں تو آپ کی کتاب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے مجھے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، حدیث میں یہ ہے، ایسا ہے، سمجھاؤ آپ مجھے، دلائل سے قائل کرو، گالی گلو سے تھوڑی کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ ہاں احسن، اچھے انداز میں بات کرو، کیا کریں بھائی۔ اس طرح کی بات ہے تو مجادلہ
آسان ہونا چاہیے. جی جی بالکل بالکل، لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. اور ایک میں نے سوال یہ قائم کیا ان کے اوپر کہ فتویٰ یہ حسام الحرمین کے اندر مطلب آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فتویٰ دیکھا، گنگوہی کا فتویٰ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، نہ وہ کافر ہے، نہ گمراہ ہے، نہ وہ فاسق ہے. تو ہم سوال کرتے ہیں بھائی ایسا جی جھوٹا مانے. ہاں ایسا لکھا ہے حسام الحرمین کے اندر کہ گنگوہی نے ایسا فتویٰ دیا ہے. تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی گنگوہی صاحب کا فتویٰ کہاں ہے؟ آج تک بریلوی کا بڑا چھوٹا مفتی عالم کا کوئی جی جی بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مانے مسلمان کیسے ہوگا وہ؟ اس طرح کا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے حضرت. مسلمان کیسے رہے گا وہ؟ کافر ہو جائے گا وہ. نہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اس کا یہ تو چلو اللہ اگر کی شان اقدس کے بارے میں اس طرح کا ہو. نہیں، اگر تم نے دیکھا ہے کہ بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بمبئی میں کئی بار چھپی کتاب تو یہ فتویٰ لکھ گیا گنگوہی، تو فتویٰ بتاؤ ہمیں. آج تک کوئی بتا نہیں پا رہا ہے، گالی دے کے بھاگ رہے ہیں سب. آج بریلوی کا بڑا مناظر کہلانے والا صوفی کلیم رضوی کو میں نے فون کیا، اس سے میری گفتگو ہوگی حضرت. اس کو میں نے یہی سوال کیا، پیشاب کے بارے میں سوال کیا، اور یہ سوال کیا میں نے کہ یہ فتویٰ کہاں پہ ہے، صرف گالی دیتا رہا. تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ تمہارے ماں بہن گالیاں دینے پر تمہارا رفت بڑا کہتی، اس نے کہا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول حمیت الدین ہے. یہ دلیل کہاں ہے؟ نہیں، گالی دینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گالیاں سن کر پھول برسانے والے ہیں. اگر آپ بھی گالیاں دینے لگتے تو اسلام کیسے چلتا؟ جی میں یہاں تک ان کو ایک حدیث کا حوالہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا میں نے، کہ اس میں حدیث مکمل پڑھ کر سنایا میں نے. تم کہتے ہو کہ گالی دینے سے جو ہے گالی دینا حب رسول اور حمیت دین ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک شخص نے گالیاں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. جب صدیق اکبر نے جواب دے دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں چلے گئے. صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو میں نے پڑھ کر سنایا ان کو. تو بتاؤ اب کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم، جب وہ گالی دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جواب دے دیا تو آپ چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا جب تم جو خاموش تھے وہ گالیاں دے رہا تھا تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم جواب دے دیے اس کے کچھ کلمات کا تو وہاں سے فرشتہ ہٹ گیا، شیطان آ گیا. جہاں شیطان ہو میں نبی وہاں نہیں رہتا. بتائیں. اور یہاں تک لکھا ہے حضرت ان کی کتاب میں تقریر نکات کے اندر کہ گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. بتائیں جی. گالی دینے سے کیا ہوتا؟ تقریر نکات کے اندر مولانا غلام حسن قادری صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 589 کے اندر کہ گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے ایک گالی دینے سے. بتاؤ ہیں یہ جس نے بھی لکھا ہے بہت غلط. تو بتائیں وہ قوم گالی کیوں نہیں دی؟ بتائیں نا مجھے اب. اور یہاں تک ایک نے کہا، نجم الدین رضوی نام اس کا ہے، کہ جب قرآن گالی دیتا ہے ہم کیوں گالی نہیں دیں؟ اور قرآن نے کیا گالی دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک عتلم بعد ذالک زنیم. تو ہم کیوں نہیں گالی دیں؟ بتاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی باز، قرآن کو گالی باز کہہ کر کے اپنی گالی محبن گالیاں کو جائز قرار دے کر کے حب رسول حمیت دین ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں لوگ. گالیاں تو وہ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ گالی دینے والے جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہیں؟ دلیل اور رسیل قسم کے لوگ ہیں. علی دیکھنا انہیں کی شان ہو سکتی ہے، ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جس میں جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. ابھی ماں بہن گالیاں دیتے لوگ. ایک کتاب ہے قادیانی دھرم کا علمی محاسبہ، نعیم اللہ خان قادر صاحب، انہوں نے عجیب بات لکھ دی ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جی ہاں مسلمانوں کو کوٹھے دار گالیوں سے نوازنا اور برا کہنا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے، جس سے مسلمانوں کو تنگ دل
نہیں ہونا چاہیے کہ گالی دینا ان کی عادت ہے اور برداشت کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو یہ قادیانی کا طریقہ ہے گالیاں دینا، انہوں نے ثابت کیا ہے. بالکل حقیقت ہے. اور بات ہے گالی تو مسلمان کی شان. قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ بالکل 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 گالیاں تو وہ دیں گے، ہاں وہ دے رہے ہیں وہ، لیکن آپ کا دینا نہیں ہے. وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اللہ کو بھی. وہی نا. ہم الحمدللہ انہوں نے بہت کوشش کیا، انہوں نے بہت کوشش کیا کہ میں ماں بہن گالیاں دوں، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا الحمدللہ نہیں گندگی سے. ہمارا طریقہ نہیں ہے. جی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے. جی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا چاہیے. بلکہ گالیوں کا جواب تو ہاں اچھائیوں سے ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ ہم تو یہ کہتے ہیں نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. ہم یہ کہہ کر کے گالی کو جواب دیتے ہیں ہم. جو جتنی گالی مارا اپنا نام اعمال کیا کرے گا، ہاں نیکیاں دوسروں کو سپلائی کرے گا، اس کے علاوہ نیکی تو ہے ہی نہیں ان کا پورا ناکام. تو یہ دیکھیں نا، اس ایسے عمل کو جب سنت قرار دے تو ان کے ہاں سنت کی اہمیت کیا رہے گی بتائیں نا آپ. اور لوگ سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. سنت تو وہ ہوتی ہے کہ جو سارے پوری دنیا کے علماء اس کو مان رہے ہوں. ہاں اللہ اس کے نبی علیہ وسلم ثابت ہو، اللہ کے نبی علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہو. ہاں ثابت ہو اور اس کو ہر جگہ اسی شکل میں اختیار کی جا رہی ہے. اسی شکل میں، شکل بدل ہی نہیں جائے ہو، نہیں گئی ہو. وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جی جی جی. جو دوسری چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو گئی. ایک جگہ کہیں ہے، دوسری جگہ اس کی شکل بدل گئی، تیسری جگہ اس کی شکل بدل گئی. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے حضرت. اور کچھ فرمانا ہو بتائیں. بس یہی معلومات. ٹھیک ہے حضرت، پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جی جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟